اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہم آج ایک بہت ہی اہم اور روحانی موضوع پر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نماز کا صحیح طریقہ، اس کے ہر رکن کا مطلب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق سکھاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے باعث فیض بنائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اس کے خالق سے ملاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو ایسا تحفہ بنایا کہ اس کے ذریعے گناہوں کی معافی، دلوں کا سکون اور کامیابی کا راستہ کھلتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا اور اسی انداز میں ادا کرنا ضروری ہے جیسے ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بہار شریعت فرماتی ہے کہ نماز صرف حرکتوں کا نام نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ادب اور خوف کے ساتھ پیش ہونے کا طریقہ ہے۔ اسی کے ایک ایک رکن، ایک ایک حرکت میں حکمت اور روحانی اثر چھپا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے کا وہی صحیح طریقہ بتاؤں گا جو شریعت محمدیہ کے مطابق ہے، تاکہ آپ کی نماز محض ایک فرض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی عبادت بن جائے۔ تو آئیے عبادت کا یہ مقدس طریقہ سیکھیں اور اپنے رب سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ روح دونوں پاؤں کے پانچوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہوں اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھیں نہ خوب کھولے ہوئے بلکہ اپنی حالت پر ہوں، اور ہتھیلیاں قبلے کو ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں اور ناپ کے نیچے باندھ لیں، یوں کہ دائنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کے پشت پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اگل بغل، اور ثنا پڑھیں، یعنی یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعال جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پھر الحمد پڑھیں یعنی الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحم والا، روزے جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اور ختم پر آمین آہستہ کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں یا ایک آیت کی 3 کے برابر ہو۔ مثال کے لیے سورہ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑے کا کوئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑیں، اس طرح کی ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف، فقط انگوٹھا اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار یہ پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा और ये कहते हुए सीधे खड़े हों। और अगर तन्हा पढ़ रहे हैं तो इसके बाद पढ़ें अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। यूं कि पहले घुटने जमीन पर रखें, फिर हाथ रखें, फिर दोनों हाथों के बीच अपने सर को रखें और ये कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाएं और बाजुओं को करबटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें और दोनों पांव की सब उंगलियों के पे किबला रू जमे हों और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां किबले को हों। कम से कम 3 बार ये पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर सर और फिर हाथ उठाएं और दाहिना कदम खड़ा करें कि उंगलियां किबला रुख करें और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाएं और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले को हों। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को जाएं और उसी तरह सजदा करें। फिर सर उठाएं, फिर हाथ को घुटने पर रखकर पांवों के पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किरात शुरू कर दें। फिर उसी तरह रुकू और सजदा करके दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाएं और यह पढ़ें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। तर्जुमा तमाम अतहियात और नमाजें और पाकीज़गियाँ अल्लाह के लिए हैं। सलाम आप पर ए नबी, अल्लाह की रहमत और बरकतें हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। और यह ख्याल रखें कि इसमें कोई लफ्ज़ कमो बेश ना हो, कम या ज़्यादा ना हो और इसको अत्तहियात कहते हैं। और जब कलमा ला के करीब पहुँचे दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और उंगलियां पास वाली हथेली से मिला दें और लफ्ज़ ला पर कलमे की उंगली उठाएं मगर उसको हरकत ना दें और कलमाए ला इलाहा पर गिरा दें और सब उंगलियां फौरन सीधी कर दें। अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हैं तो उठ खड़े हों और इसी तरह पढ़ें, मगर फ़र्ज़ों की इन रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाना ज़रूरी नहीं। अब जब 2 रकात और पढ़ ली जाएं, तशहुद यानी अतहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा ए अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मोहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने दुरूद भेजी सैयदना इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है। ए अल्लाह बरकत नाजिल कर हमारे सरदार मोहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाजिल की सैयदना इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है। इसके बाद कोई एक दुआ पढ़ें जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तर्जुमा ए अल्लाह ए हमारे परवरदिगार तू हमको दुनिया में नेकी दे और आखिरत में नेकी दे और हमको जहन्नम के अजाब से बचा। लास्ट में जो भी दुआ पढ़ी जाए बगैर अल्लाहुम्मा के ना पढ़ें।
پھر داہنے شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور پھر بائیں طرف۔ یہ طریقہ جو ذکر ہوا امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، مقتدی کے لیے اس میں کی بعض باتیں جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا اور کوئی سورت پڑھنا۔ عورت بھی بعض باتوں میں الگ ہے، مثلا ہاتھ باندھنے اور سجدے کی حالت میں فرق ہے، جس کو ہم بیان کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ تو اس طرح آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، اسے پوری توجہ اور سچے دل سے ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔